بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک اسٹڈی کلاس 8 چپٹر نمبر 2 لانگ کویسچن نمبر 3 کے ریٹن ورک کے ساتھ حاضر ہیں۔ ایکسپلینیشن ہم آلریڈی بک میں کر چکے ہیں۔ آج ہم ریٹن ورک کریں گے۔ آپ نے وہی پیٹرن اپنانا ہے جو اس سے پہلے ہم شارٹ کویسچنس یا چپٹر نمبر 1 کے شارٹ اور لانگ کویسچن میں کر چکے ہیں۔ میں یہاں سے ڈکٹیشن دوں گا، آپ اپنی نیٹ نوٹ بک میں اس کو لکھو گے۔ مارجن لائننگ، انڈر لائننگ، ورڈ ہائی لائٹنگ، فنشنگ لائن، ورڈز میننگز اور اس کے ساتھ ساتھ مائنڈ میپ، یہ چیزیں ہمارے ریٹن ورک کا حصہ ہوتا ہے۔ آپ نے ان سب کو کرنا ہے۔ مائنڈ میپ اس بار آپ لوگوں نے خود ڈرا کرنی ہے۔ میں نے اس سے پہلے جتنے شارٹ اور لانگ کویسچن تھے چپٹر نمبر 1 کے یا چپٹر نمبر 2 کے شارٹ کویسچن، سب میں نے ڈرا کر کے آپ لوگوں کو طریقہ سمجھایا تھا۔ یہ 5 کویسچن میں نے آپ لوگوں کی پریکٹس کے لیے چھوڑی ہے، تو ان میں آپ خود ڈرا کرو گے۔ میں پھر دیکھوں گا کہ آپ لوگوں نے کس طرح مائنڈ میپ ڈرا کی ہے، کیا آپ لوگ سمجھ گئے ہیں یا آپ کو محنت کی ضرورت ہے۔ تو سٹارٹ لیں گے، میں ڈکٹیشن دوں گا، طریقہ سمجھاؤں گا، آپ لوگوں نے اس کو فالو کرنا ہے اور اپنے جو نیٹ نوٹ بک ہے اس میں لکھنا ہے۔ ہمارا آج کا جو کویسچن ہے، کویسچن نمبر 3 لانگ کویسچن چپٹر نمبر 2 سے، واٹ از دا کیبنٹ مشن اینڈ واٹ آر اٹس ایمز اینڈ آبجیکٹیوز؟ کیبنٹ مشن منصوبہ کیا تھا، کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہے؟ یہ ہمارا کویسچن ہے۔ یہ آپ اپنے نیٹ نوٹ بک میں مارکر سے لے کے پھر انڈر لائن کریں، یعنی پینسل سے اس کے نیچے لائن ڈرا کریں۔ اس کے بعد آنسر کی ہیڈنگ دے دیں۔ جب آپ آنسر کی ہیڈنگ دے دو گے تو پھر فرسٹ پیج پر جو آپ کی نیٹ نوٹ بک کا فرسٹ پیج ہے اس پر مائنڈ میپ ڈرا کریں۔ مائنڈ میپ میں آپ لوگوں نے اس کویسچن کے امپورٹنٹ جتنے پوائنٹ ہیں ان سب کو پریزنٹ کرنا ہے ایک طریقے کے مطابق، جس طرح میں نے پہلے آپ کو سمجھایا تھا۔ پھر جب مائنڈ میپ ڈرا ہو جائے تو اگر فرسٹ پیج پر جگہ ہے تو وہاں اپنا فرسٹ ہیڈنگ لکھ لے، اور اگر وہاں جگہ کم ہے تو پھر نیکسٹ جو آپ کا پیج ہے وہاں سے سٹارٹ لے لے اور ہر ہیڈنگ کو مارکر سے کیپیٹل میں لے کے پھر انڈر لائن کرے، اور جتنے امپورٹنٹ نیمز ہے، ڈیٹس ہے، ایونٹ ہے، وہ آپ لوگ مارکر سے ہائی لائٹ لکھتے جائے تاکہ پریزنٹیشن بہتر ہو۔ مارجن لائن کا بھی خیال رکھے، انڈر لائننگ کا بھی خیال رکھے، ہائی لائٹنگ کا بھی خیال رکھے، اور اینڈ میں فنشنگ لائن، سب چیزوں کا خیال ضروری ہے کہ پریزنٹیشن بہتر ہو تو آپ کی نوٹ بک اور پھر آپ کی جو عادت ہے وہ بن جائے گی بہتر، پھر آپ کا پیپر بھی بہتر ہوگا، اور یہ آپ کے کیریئر کے لیے بے حد ضروری ہے۔ فرسٹ ہیڈنگ ہمارے پاس ہے، اس کو آپ نے لکھنا ہے مارکر سے اور پھر پینسل سے اس کے نیچے لائن ڈرا کرنی ہے، یعنی انڈر لائننگ کرنی ہے۔ انٹروڈکشن: Cabinet mission is an important turning point in the freedom movement for Muslims of Indo-Pak subcontinent. The aim of the mission was to transfer powers to the Indians. یہ ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں اہم موڑ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہندوستانیوں کو اقتدار کی منتقلی کے لیے بھی اہم تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اقتدار کی منتقلی ہو جائے، یعنی حکومت برطانیہ سے ہندوستانیوں کو منتقل ہو جائے۔ جب یہ ہو جائے تو پھر فل سٹاپ لگائے، نیکسٹ لائن میں ہیڈنگ لے کے ایکسپلینیشن، یہ بھی مارکر سے لے کے پھر انڈر لائن کریں۔ پھر نیکسٹ لائن میں بیک گراؤنڈ کی ہیڈنگ دے دیں، یہ بھی مارکر سے لے کے انڈر لائن کریں۔ پھر لکھے آفٹر دا فیلئر آف کرپس مشن دا نیو گورنمنٹ ہیڈڈ بائی پرائم منسٹر لارڈ ایٹلی، یہ پرائم منسٹر لارڈ ایٹلی مارکر سے لے کے On 19 February 1946 اس کو بھی مارکر سے لے کے announced that a special commission consisting of 3 ministers would be sent to discuss the constitutional issues with Viceroy and Indian political leaders. یہ جب پیراگراف آپ لکھ لو گے، فل سٹاپ لگائے، پھر نیکسٹ لائن میں کیبنٹ مشن ارائیول میٹنگز، یہ اب لکھ لے مارکر سے لے کے کیپیٹل میں لکھے اور پھر اس کے نیچے لائن ڈرا کرے، انڈر لائننگ کرے۔ The cabinet mission on arrival met with leaders such as Maulana Abdul Kalam Azad and Gandhi from Congress and Qaid Azam from Muslim League. The Congress insisted، اور یہ میننگ بھی ساتھ ساتھ لکھتے جائے، میننگ اس طرح مت لکھے بلکہ میننگ ورڈ کے آگے بریکٹ میں پینسل سے لکھے، اوپر نیچے بالکل بھی مت لکھے تاکہ گندا نہ لگے نوٹ بک۔ On Union of India while Muslim League insisted on establishment of Pakistan. یہ پیراگراف جب آپ لوگ لکھ لو گے، پھر فل سٹاپ لگائے،
نیکسٹ لائن میں نیکسٹ جو ہیڈنگ ہے وہ لکھے ڈس ایگریمنٹ بٹوین دا پارٹیز، دونوں پارٹیوں کے درمیان اختلاف آیا تھا. یہ ہیڈنگ بھی آپ کیپٹل لے کے مارکر سے لکھے. پھر نیکسٹ لائن میں اسٹارٹ لے لے اور لکھیے نائدر پارٹی واز ریڈی ٹو ایکسیپٹ دا پروپوزلس آف ایچ ادر. The fundamental issue was that whether there should be one sovereign state for the whole subcontinent or two independent states. Full stop لگائے. The mediation کا مطلب ہے ثالثی کرنا. Of the cabinet mission could not bridge the Gulf. Gulf کا مطلب ہے فاصلہ یا حلیج. Between ٹو پارٹیز، دو جو سیاسی جماعتیں تھیں مسلم لیگ اور کانگریس، ان کے درمیان جو کیبنٹ مشن کی ثالثی تھی اس نے بھی وہ خلا کو پر نہیں کیا، فاصلے وہ نہ مٹا سکے. فل سٹاپ کے بعد نیکسٹ لائن میں یہ ہیڈنگ دے دی آبجیکٹیوز، مقاصد کیا تھے کیبنٹ مشن کے، یہ کیپٹل لے کے مارکر سے لے کے اور اس کے نیچے لائن ڈرا کرے. نیکسٹ لائن میں سٹارٹ لے لے آن 16 مئی، یہ 16 مئی 1946، اس کو آپ مارکر سے لے کے ہائی لائٹ. On 16th May 1946, the cabinet mission came up with its own proposals for the solution of political crisis of India. These proposals can be divided into short-term and long-term proposals. Full stop لگائے. نیکسٹ لائن میں یہ ہیڈنگ دے دی شارٹ ٹرم پروپوزلز، مارکر سے لے کے اور نیچے لائن ڈرا کرے. According to short-term proposals, the party accepting these proposals will be invited to be included in the interim government. فل سٹاپ لگائے. پھر لانگ ٹرم پروپوزلز جو طویل المیاد تجاویز تھے ان کے بارے میں بات کرے ہے. اکارڈنگ ٹو دا لانگ ٹرم پروپوزلز اٹ واز مینشنڈ دیٹ آل پروونسز آف انڈیا ول بی ڈیوائڈیڈ انٹو 3 گروپس. فل سٹاپ لگائے. گروپ اے، یہ بھی مارکرس ہے، ایک لائن میں لکھے، الگ لائن میں کوئی کیپٹل لکھے. اٹ انکلوڈیڈ دا 6 ہندوز میجورٹی پروونسز i.e. یو پی، اتر پردیش، مدراس، بمبئی، یونائٹڈ پروونسز اور اڑیسہ، بہار وغیرہ. یہ 6 صوبے اے میں شامل ہے. اس کے بعد گروپ بی ہے، یہ الگ لائن میں گروپ بی لکھے مارکر سے، پھر نیچے لائن ڈرا کرے. اٹ انکلوڈیڈ دیٹ دا مسلم میجورٹی پروونسز. It included the Muslim majority provinces i.e. پنجاب، KPK، بلوچستان اینڈ سندھ. فل سٹاپ لگائے. پھر نیکسٹ لائن میں گروپ سی لکھے، پھر انڈر لائن کرے. It also included the Muslim majority provinces of آسام اینڈ بنگال. گروپ سی میں آسام اور بنگال کے مسلم اکثریتی جو صوبے تھے وہ شامل تھے. سیکنڈلی، دوسری، اپارٹ فرام گروپنگ دا پروونسز، صوبوں کو گروپ بندی کے علاوہ، دا کیبنٹ مشن proposed that there should be a union of India including both the British India and states which should deal with the subject of foreign affairs, defense, communication and finance. یعنی صوبوں کے گروپوں کے علاوہ جو سیاسی ریاستیں ہیں اور جو برٹش انڈیا ہے ان کا ایک یونین بنایا جائے گا جو دفاع، کرنسی، خارجہ معاملات وغیرہ کے ساتھ ان کا تعلق ہوگا. Thirdly, the provinces and states should be the basic units. جو تیسری بات ہے وہی ہے کہ صوبے اور جو ریاستیں ہیں وہ بنیادی اکائیاں ہوں گی. All subjects other than union subjects and residuary powers will be given to provinces and states. جو باقی ماندہ اختیارات ہیں وہ صوبوں اور ریاستوں کو دیے جائیں گے. مسلم لیگس ایکسیپٹنس، مسلم لیگ کا اس جو کیبنٹ مشن منصوبہ تھا اس کا ماننا یا منظور کرنا. یہ ہیڈنگ آپ لوگ الگ لائن میں لکھے، کیپٹل لکھے، پھر انڈر لائن کریں. قائد اعظم اینڈ مسلم لیگ ایکسیپٹڈ دا پروپوزلس بیکاز دیر واز این ایمبیگویس کا مطلب ہے غیر واضح، مشکوک ٹائپ آف کنسیپٹ آف میکنگ پاکستان بائی ڈکلیئرنگ دیٹ دا پروونسز could be separated from the center after 10 years. مسلم لیگ نے اس وجہ سے یہ جو منصوبہ تھا اس کو منظور کر لیا تھا کہ اس میں 10 سال بعد پاکستان کے بنانے کا ایک غیر واضح یا مشکوک جو سوچ تھا وہ موجود تھا. نہروز ڈکلیریشن، پھر نہرو نے یا کانگریس نے جو اعلان کیا تھا وہ کیا تھا؟ اپارٹ فرام دا مینشنڈ پوائنٹس، ان نقاط کے علاوہ جو ذکر ہے، مذکورہ نقاط کے علاوہ، جواہر لال نہرو declared that Congress will be totally free from the clutches of the agreement after joining the Constituent Assembly. نہرو نے کہا کہ
جو کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی بنے گی اس میں کانگریس کی شمولیت کے بعد کانگریس اس بات میں آزاد ہوگی کہ وہ ان نکات میں ان باتوں میں اے بی سی گروپ کے یا جو کیبنٹ مشن پوائنٹ ہے ان کے الگ نکات میں سے اپنی مرضی کی تبدیلیاں کر سکے. تو یہ بیان جو تھا مسلم لیگ کے لیے قابل قبول نہیں تھا جس پر مسلم لیگ کا اعتراض آیا تھا. کنکلوژن کیا ہے؟ یہ لاسٹ ہیڈنگ ہے، اس کو آپ مارکر سے لے کے الگ لائن میں پھر پینسل سے انڈر لائن کریں. The statement of Nehru compelled the Muslims to reconsider their decision. نہرو کے بیان نے مسلم لیگ یا مسلمانوں کو مجبور کیا کہ وہ اپنا جو کیبنٹ مشن کے منظوری کا فیصلہ ہے اس پر دوبارہ نظر ثانی کریں. قائد اعظم مسلم لیگ پروٹیسٹڈ اسٹرانگلی. قائد اعظم اور مسلم لیگ نے سختی کے ساتھ احتجاج کیا اگینسٹ نہرو کے خلاف اینڈ برٹش گورنمنٹ اور برٹش گورنمنٹ کے خلاف. ان دا میٹنگ آف مسلم لیگ آن 29 جولائی 1946 29 جولائی 1946 کے اجلاس میں، اس کو آپ مارکر سے لے کے ہائی لائٹ کے اجلاس میں انہوں نے اس بات پر سخت اعتراض کیا. ان آرڈر ٹو پاس آ ریزولوشن، انہوں نے قرارداد پاس کیا آپ وڈراونگ دا اپروول آف ہر کیبنٹ مشن پلان، اپنے کابینہ مشن منصوبے کے جو منظوری تھی اس کو واپس لینے کی. They put a resolution which was passed unanimously. تو انہوں نے قرارداد اپنی جو اجلاس تھی اس میں پیش کیا جو متفقہ طور پر پاس ہوا. یعنی مسلم لیگ نے شروع میں کیبنٹ مشن منصوبے کو منظور کیا تھا، لیکن جب نہرو کا یہ بیان آیا تو اس کے بعد مسلم لیگ نے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی، قرارداد پاس کروائی اور منظوری واپس لے لی تھی. تو یہ ہمارا 3rd نمبر کویسچن ہے، لانگ کویسچن 3 چیپٹر نمبر 2 کا. اب اس کی ریٹن ورک میں نے یہاں سے ڈکٹیشن کمپلیٹ کی ہے. جو پیٹرن میں نے سمجھایا ہے اسی کے مطابق آپ اس کو اپنی نیٹ نوٹ بک میں لکھ لیں. جو فارمیلٹیز ہے وہ ساری پوری کیجیے، مائنڈ میپ بھی ڈرا کیجیے، مائنڈ میپ فرسٹ پیج پر فل پیج پر ڈرا کیجیے، پینسل سے ڈرا کیجیے، نیٹ ڈرا کیجیے. جتنے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اس کویسچن میں وہ سارے اس کا حصہ بنائیے. مارجن لائننگ، انڈر لائننگ، فنیشنگ لائن، ورڈ ہائی لائٹنگ، ورڈ میننگ، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. ٹائملی کمپلیٹ کیجیے، اس میں ذرا بھی دیر نہ کریں. اسکول کھلنے کو ہے، ابھی ٹائم نزدیک ہے انشاءاللہ، تو اس سے پہلے کہ اسکول کھل جائے آپ لوگوں کی ساری نوٹ بکس جتنی بھی سبجیکٹ ہے ہر سبجیکٹ کا نوٹ بک جو ہے وہ آپ کی ریٹن ورک کمپلیٹ ہو. اس کے ساتھ ساتھ جو منتھلی ٹیسٹ ہے، ویکلی ٹیسٹ ہے، ایس وی ٹیز ہے، وہ ساری بھی ٹائملی کمپلیٹ کریے. ایس وی ٹی تو آلریڈی ہم چیک کر چکے ہو، جو اسٹوڈنٹ ابھی انہوں نے نہیں کیا وہ بھی لے کے آ جائے. یہاں ضرورت تو نہیں ہے لیکن پھر بھی میں ریمائنڈ کرا تو آپ لوگوں کو. اس کے ساتھ ساتھ ویکلی اور منتھلی ٹیسٹ کے لیے تیاری کنٹینیو رکھے اور ویڈیو بھی دیکھ کے ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرو. ساری چیزیں کمپلیٹ ہونی چاہیے کیونکہ آپ لوگوں نے بہت جلد انشاءاللہ ہمارے سامنے کلاس میں بیٹھنا ہے. تھینک یو.